دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے. دنیا میں جو لوگ کمزور تھے اپنے بڑے بننے والوں کو کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، یہاں تم نارے جہنم میں ہو، کچھ حصے سے ہم کو بھی بچا لو. اور بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں. اللہ بندوں کے جو دوزخ کا سین ہے، اور جو بہت بڑے بڑے یہاں پہ دنیا میں تھے نا، لیڈرز فلانے اونرز، تو وہ ایک دوسرے کو کہیں گے ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، پلیز ہمیں بچا لو. اس میں ہم سب کا برابر حال ہے بیٹا، اب کوئی بچ نہیں سکتا یہاں سے، سب ادھر ہی پڑے رہو. جو ساتھ فرعون کے قصے کے ساتھ ہے. یہ جو مال جمع کرنا اور گندی انویسٹمنٹ کرنا ہے نا، نیک لوگوں کی پوری زندگی گزر جاتی ہے اور کبھی انہوں نے ایک ایکسٹرا پلاٹ نہیں خریدا ہوتا، کبھی ایک ایکسٹرا چیز نہیں خریدی ہوتی. یہ ان کا تقویٰ ہوتا. کبھی انہوں نے دبئی میں پراپرٹی نہیں خریدی ہوتی، کبھی انہوں نے کہیں کچھ نہیں خریدا ہوتا. ان کے ضمیر سے آواز آتی ہے کہ میں یہ پیسہ نہیں نکال کے یہاں سے لے کے جا سکتی، اور یہاں پہ ایک پیسہ نہیں چھوڑا، اس ملک کو خالی کر کے رکھ دیا. کیسے ہم بچ جائیں گے آخرت میں جا کے؟ بچ جائیں گے؟ اکیلی جان میری اور بربادی پھیر کے رکھ دوں پورے ملک کی میں، اور اٹھا اٹھا کے لے جاؤں میں سارا کچھ باہر. یو کے کی پراپرٹی، فلانی پراپرٹی، اس کو چھوڑیں. اب تو جو پراپرٹی جو ہے نا، ان کے گلے میں جو توق ہوگا اور زنجیریں ہوں گی، پراپرٹی کھینچتے پھریں گے دوزخ میں. پلاٹ چیزیں گلے کے اندر چین لٹکائے گا اللہ، اور لوگوں کو دکھائے گا یہ جمع کر کے رکھتے تھے. اور جو جمع کرنے والی چیز تھی فستوے کو بالقرار، وہ انہوں نے کی نہ. اب اس پراپرٹی اس پلاٹ اس جمع کرنے سے نیکی کتنی بڑی کریں گے؟ 2 فلیٹ کسی کو لے کے دیں گے؟ میں نے بتایا مولانا سمجھ گئے وہ 2 فلیٹ ہے ان کو استعمال کر لیں، جب جائیں ترقی جا کے رہیں اس میں. استغفر اللہ. مر گئے مولانا صاحب. پھر بعد میں جھگڑا بچوں کا، اور وہ کہ آنٹی پلیز آ کے صلح کراتے ہیں. اور دیکھیں، یقین جانے، اور یہ سب کا یہی حال ہوتا ہے، یقین کریں سب کا یہی حال ہوتا ہے. یہ یہاں سے بھاگ کے باہر ہی جاتے ہیں، ان کی پراپرٹیاں سب کچھ باہر ہوتا ہے. یقین جانو رسول اللہ ایمان لانے والے کو مدد اس دنیا میں بھی زندگی بھی لازمن کرتے ہیں. ہائی لائٹ کریں یہاں حال یہ ہوگا کہ ہم برابر دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے اپنے رب سے ذرا دعا کرا دو، ہمارے عذاب میں تخفیف کرا دو. پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے، جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو ہم دعا کریں. کافروں کی دعا کارت جائے گی. یقین جانو اپنے رسول ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا میں بھی زندگی میں لازمن کرتے ہیں. ہائی لائٹ کریں خدا کے لیے اس بات کو سمجھ جائیں. یہ کچھ جمع کرنے سے نہیں بننا ہمارے والا، ہمارا کچھ نہیں بننا. یہ جتنے بچے فضول حرکتیں کرتے ہیں، باہر پیسہ لے جاتے ہیں، وہاں انویسٹمنٹیں کرتے ہیں. یہ دبئی ڈوب گیا تو سب ڈوب جانا ہے. یو کے میں انہوں نے نئی پالیسی لے آنی ہے، سب ٹورسٹ کے پیسوں کو قبضہ کر لینا ہے انہوں نے، ہر چیز کو. کتنی شرمناک بات ہے کہ سوئس بینکوں میں پیسہ پڑا. وہ جو دوسرے والے سسٹم تھے وہ کیا تھے جو پیچھے پکڑے گئے تھے سب کے ادھر نکلے، ہاں پاناما لیکس کے. او اللہ، وہ لسٹ دیکھیں کبھی آپ. اس ملک سے کما کے NWFP والے تو نمبر 1 تھے. ارب خرب ارب خرب ارب خرب ارب خرب ارب خرب ارب خرب. سیمنٹ فیکٹری افلانا ان کی، پیسہ نکالو لے جاؤ باہر، پیسہ نکالو لے جاؤ باہر. کیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دنیا میں ہم لازمن مدد کریں، خدا کے لیے نیک ہو جائیں، خدا کے لیے ہمیں تقویٰ کا معیار پتہ چل جائے، خدا کے لیے ہم اپنے بچوں. ایک خاتون تھی نا، بیٹھی نہیں تھی اپنے بیٹے کے پاس، تو ان کا بیٹا UET کا پڑھا ہوا تھا. دوسرا ان کا دوست آیا، وہ بھولتی نہیں میری کبھی بات. دوسرا اس کا دوست آیا، وہ وابڈا میں لگا ہوا تھا. تو جو وہ آ کے اس کو کہتا ہے کہ اب تمہارا کوئی بل نہیں آئے گا یار، کہ تمہارا میٹر موٹر سارا سیٹ کر دوں گا، اب تمہارا کوئی بل نہیں آیا کرے گا. ماں ان کی پاس بیٹھی ہوئی تھی. اس ماں نے کہا بیٹا اس لڑکے سے بھی دوبارہ نہ ملنا، چاہے وہ SC ہے اور وابڈا کا سب سے بڑا افسر ہے، دوبارہ اس کی شکل بھی نہ دیکھنا اگر تم میرے بیٹے ہو تو. یہ تمہارا دوست ہے، تمہیں دوزخ میں لے کے جانا ہے، تمہاری بجلی چوری کرا کے تم سے، یہ تمہاری بربادی. یہ بجلی چوری کر کے یہ ہم نے اپنی آخرت کی بربادی پہ دنیا میں بھی تباہی ہو جائے. ایسا پیسہ کبھی کسی اچھے کام پہ نہیں آئے گا. برباد ہو کے رہ جائیں گے ہم، اور برباد ہوئے ہیں اس وقت. اور اس روز بھی جب وہ گواہ کھڑے ہوگا، ظالموں کی معذرت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، ان پر لعنت پڑے گی. بدترین ٹھکانہ ان کے حصے. آخر دیکھ لو موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی، بنی اسرائیل کتاب کا وارث بنایا، جو عقل و دانش رکھنے والے لوگ تھے، ہدایت لے گئے، نصیحت پکڑ لی. بس اے نبی صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق کہ اپنے قصور کی معافی چاہو، صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. حقیقت یہ ہے کہ جو کسی صنعت و حجت کے بغیر اس کے پاس آتے ہیں، اللہ یہ آیت میں جھگڑتے ان کے دلوں میں کبر بھرا، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے تھے. بس اللہ کی پناہ مانگو. ہمارے پتہ کیا حالات ہیں؟ اسکولوں پہ سولر لگانا تھا کہ گرمیوں کے دن ہیں تو چلو اب ہمت کر کے تھوڑا بہت کرتے ہیں، کچھ آپس میں مل جل کے تھوڑا تھوڑا اکٹھا کر کے پول کرتے ہیں. تو جو سولر لگانے والا تھا نا، اس کو ہم نے کہا کہ آپ ذرا حساب لگائے نا. مجھے کہتے پنکھے چل رہے ہیں وہاں پہ صرف دوپہر کے وقت نا، بڑے کوئی AC چل رہے ہیں. مجھے کہتا ہے بھائی 10 لاکھ کا لگے گا.
میں نے کہا خدا کا خوف کرو، یہ 20 پنکھوں کا 10 لاکھ کا سولر لگانا، یہ کیا ہوتا ہے، 2 والا بھی چل جائے گا. کہتا ہے اچھا پھر تجھے 6 لاکھ کر لو. اور ابھی 3 پہ بھی آ جائے گا. ایسے کہتا ہے اچھا پھر تجھے 6 کر لو. اور اوپر لگایا، پھر اس کے بعد نا پتہ نہیں، میں تو وہ میٹر لگ جائے گا لگ جائے گا لگ جائے گا، وہ میٹر ہی نہیں لگا. اور وہ پھر پیچھے 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 پھرو، پیچھے پیچھے پھرو پیچھے. ہمارے اندر کوئی عہد کی پاسداری ہے ہی نہیں. ہم دیکھ ہی نہیں پاتے کہ کیا معاملات ہیں. وہ جو دوسرا لگا کے آئے گا وہ اور قسم کی کوالٹی لگا دے گا، یہ کر دے گا وہ کرے گا. یہ نا کس کو بلا بلا کے کہہ رہے ہیں نا، یہ گھمنڈ ہے. اور پتہ کیا چکر ہے کہ بڑا خوش ہوتے ہیں. اور عام ایک بندہ تھا، سولر لگانے شروع کیے، اور کہتا ہے کہ باجی وہ نا میرا نا FBR والے آ گئے. مطلب 2,000 سے زیادہ کبھی اس کا دکان کا بل نہیں بنا ہوگا. کہتے 90 کروڑ روپیہ نکلا میرے اکاؤنٹ میں سے. تو FBR سولر لگا، یہی ہوگا نا 10 لاکھ کا. کاسٹ اتنی نہیں ہوگی کبھی بھی. اس طرح کی کمائی، پھر کیا ہوگا اس طرح کی کمائی کا انجام؟ ذرا بتا دیں اس طرح کی کمائی کا انجام. حالانکہ اتنی سخت ان بار کیا معاشرے کی ریفارمیشن ہو سکتی؟ لگا داؤ لگانا، اگلے بندے کو یوز کرنا. کس طرح کا ہمارا دین ایمان ہے؟ آسمان و زمین کا پیدا کرنا، انسانوں کو پیدا کرنے کی وجہ سے یقیناً بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں اور نہیں ہو سکتے اندھا اور بینا یکساں ہو، ایماندار اور صالح بدکار اور برابر ٹھہرائے جائے. مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو. یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہوں گے، جہنم میں داخل ہوں گے. میں کہتی ہوں آدمیوں کے ساتھ کیا حال ہوتا ہوگا. عورتیں تو پھر بحث پوس کر کے 2 جگہ سے اور پتہ کر کے پتہ نہیں کتنی تہ تو کم کھول کے پہنچ جاتے ہیں. اور وہ اللہ ہے جس نے تمہارے دن رات بنائی تاکہ تمہیں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل کر رہے ہیں، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وہ اللہ جس نے تمہارے جو کچھ کیا تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کا کوئی معبود نہیں ہے. پھر تم کدھر پھرائے جاتے اس طرح سب لوگوں کو بہکائے جاتے ہیں جو اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں. ہائی لائٹ کریں، جو آیت نہیں ہوگی، کتاب نہیں ہوگا نا، وہ بہکا ہوا ہوگا، اس کے کوئی فیصلہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور اس کے اندر وہ کمپیوٹر نہیں لگا ہوا کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، میں کیا کروں. وہ اللہ ہے جس نے تمہاری زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا. اور پھر تمہارا رب ہے بے حساب برکتوں والا، اور کائنات کا رب ہے، وہی زندہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور اس کو تم پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرو. کتنی دفعہ آ گیا دین خالص خالص خالص، تو ہم نے کہا چھوڑا نہیں کچھ اس دنیا میں. اور پتہ نہیں کیا ہوگا. اتنی بڑی اسٹرابیری ہے اس پہ، اتنا بڑا لہسن، نہ کوئی کھانے کا ذائقہ، نہ کچھ، نہ کار. اور سعودیوں اتنا بڑے کیلے. مطلب ہم ہر چیز جلدی کرنا چاہتے ہیں، فٹافٹ ہو جائے، اور اس کے اینڈ تک پہنچے کیسے اور ہمارے معاملے کیسے ہونا. اور پھر جب میرے پاس میرے اپنے بیانات آج مجھے حکم دیا کہ رب العالمین سر تسلیم خم کرو، وہی تجسد کو مٹی سے، نطفے سے، خون کے لوتھڑے سے. اللہ ایک دین کو خالص اور ہماری کریشن کو بار بار کیوں لاتا ہے؟ دا بگیسٹ میریکل. اتنا بڑا میریکل کہ اس کے اندر کسی کا عمل دخل نہیں، اور کوئی بچہ پیدا کر نہیں سکتا. بنا لیں یہ کیا کریں گے، اور بنا لیں کیا ہو سکتا ہے. اب پتہ ہے کہ پہلے تھوڑا سا پہلے ایک فلم چلا کرتی تھی، اس لڑکی گھر میں پوری پھرتی تھی لیکن پیچھے اس کی مشین ہوتی تھی. یاد ہے ایک بچوں کی بڑی اچھی ویڈیو فلم ہوتی تھی جو انگلش کی نا. ایگزیکٹلی اسی طرح وہ پریپیئر کر رہے ہیں چیزوں کو نا، ایگزیکٹلی ان کی لیب سے وہی چیزیں پکڑی گئی ہیں نا. اب اللہ تعالیٰ یہ نطفہ، یہ خون، یہ لوتھڑا، یہ اللہ دیتا ہے، جس کو نہیں دیتا، اور جس کو دیتا ہے اس کی عطا ہی ہے. اور جس کو دیتا ہے اس کو شکر ادا کر کے اس کو اللہ کا فرمانبردار بنانا چاہیے، اور اپنے لیے یہ بات لکھنی چاہیے. اور پھر تمہیں بڑھاتا ہے، تو اپنی پوری قوت کو پہنچاتا ہے، پھر وہ بڑھاتا ہے، اور تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم سے کوئی واپس بلا لیا جاتا ہے. سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اپنے وقت مقرر تک پہنچ جائے. کہاں پہنچ جائے؟ بس واپس پہنچ جاؤ جلدی جلدی، قبروں میں سے اٹھ کے تمہیں پھر پہنچنا ہوتا ہے. اس تو حقیقت کو وہی زندگی دینے والا، موت دینے والا، جس بات کا فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ لہو کن فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے. آدم کو پیدا کر لے، عیسیٰ کو پیدا کر لے، اینی تھنگ کر دے. تم نے دیکھا ان لوگوں جو اللہ کی آیت کو جھگڑتے ہیں،
پھر اسے پھرائے جاتے ہیں یہ لوگ جس کتاب کو ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب وہ توق ان کی گردنوں میں ہوں گے زنجیریں جن سے پکڑ کر کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے پھر دوزخ کی آگ میں جھونکے جائیں گے پھر ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں کہ اللہ کے سوا دوسرے خدا جن کو تم شریک بناتے ہو جواب دیں گے کھو گئے ہم سے بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے اس طرح اللہ کافر کو گمراہ ہونے کا مستحق کرتا ہے ان سے کہا جائے گا تمہارا انجام اس سے تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے پھر اس پر اتراتے تھے اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ تمہیں وہاں رہنا ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ متکبرین کا پس سے نبی صبر کرو اللہ کا وعدہ برحق ہے اب اقوام تمہارے سامنے ان کے برے نتائج کا حصہ دکھا دیں اور جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ویسے پہلے دنیا سے انہیں اٹھا لے پلٹ کر آنا ہماری طرف اگر دنیا میں دکھا دیں مجھے تو لگتا ہے وہ پھر اس کی نجات بن جاتی ہے اور بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے اور وہ گناہ دھل جاتے ہیں اس کے نا جب آزمائش آتی ہے تو اور ایک شخص کا کسی نے اس کو کہا کہ یہ ہمارا نا کوئی قبضہ ہو گیا فلیٹ پہ دبئی تو پلیز ہمارا یہ ٹھیک کرا دیں اس کا ڈاکومنٹ ایسے کرا دیں اس بندے نے نا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنے نام کرا لی اور ان کو کہا اس کا کچھ نہیں ہو سکتا چل بھاگو یہاں سے کچھ نہیں ہو سکتا ان کا لیکن میں انجام دیکھ رہی تھی نا کہ اس کا انجام کیا ہوگا نا یہ کیا چاہے جو بھی ہے اس کا بیٹا روز رات اپنے بیٹے کو مارتا تھا پیسوں اور روز رات شراب پیتا حتیٰ کہ بیٹا ایک دن پولیس لے آیا آپ روز دیکھتے نا اتنا بڑا لاہور کا ڈاکٹر تھا اس نے اپنا باپ مار دیا حالانکہ اس نے اس کی بیچاری لیٹسٹ گاڑی بک کرائی تھی 2 کروڑ کی سارا کچھ جب انسان غلط کام کرے گا انجام برا ہوگا یاد رکھیں عقل مند سمجھ جائے گا کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے کس وجہ سے ہوا کس وجہ سے ہوا اس کو سمجھ آ جائے گی لیکن جس کا ابھی توق نہیں اترا ہوگا اس کو سمجھ ہی نہیں آنی دیکھنے والوں کو بھی کئی دفعہ سمجھ آ جاتی بات کی کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے یہاں تو انسان نے کوئی بہت بڑی نیکیاں کی ہوں نا ساتھ بہت ہی بڑی نیکیاں کی ہوں تو انسان مشکل میں سے نکل جاتا ہے یاد رکھیں قرآن کی تھیم میں سے اور پھر خسارے میں پڑ گئے اللہ نے تمہیں مویشی دیے جانور دیے سوار ہو گوشت کھاؤ اور ان کے اندر تمہاری اور بس اس کام میں تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں پہنچ سکو ان پر کشتیوں میں سوار ہو اللہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کو انکار کرو گے پچھلے دنوں میں جو 300 بندے لے کے کروز ڈوبی تھی اب تو انہوں نے کہا کہ جو غلط ہے پینک والی خبریں وہ ٹی وی پہ دکھائیں نہ میں کہتی ہوں جو آپ نا لندن جائیں اخبار کھولیں ایسے اخبار کھول کے بیٹھے وہ اخبار بہت پڑھی جاتی ہے دکانوں میں فری اپنی قوم کے لیے رکھی ہوتی ہیں ہر جگہ اخبار رستے میں کھڑے خدا کا نام پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو اللہ کا واسطہ تو جو اخبار پڑھتے نا یہ کروز ہے 3000 میں 1.5 مہینے کی چھٹی جہاز کے اندر سارا کچھ یہ فلانا اس کی 50% بکنگ ہوگی اس کی 80% ہوگی اس کروز کی اس کی ہوگی اس کے اندر کھانا اس کے اندر شراب اس کے اندر یہ اس کے اندر وہ سارے کشتیوں میں بیٹھ بوٹ کے تو سیریں کر رہے ہیں اور دنیا میں ادھر ادھر پھر رہے ہیں اور سورہ قریش میں آتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلاف قریش یہ جو قریش تھے نا بڑے ہی شوقین تھے سردی میں کبھی کہیں اور گرمی میں کبھی کہیں ہر وقت سیریں پہ کرتے تھے اور دیکھو قریش کا انجام کیا ہوا آج ہم بغیر وجہ کے وہ ہالیڈے وہ سیریں وہ تباہی ہے پیسوں کی اور وہ چیزیں سفر سزا ہے انسان کے کوئی مقصد ہے کوئی کام ہے کوئی چیز ہے تو کرنے کی کوشش کرے لیکن جن کو یہ لت پڑی ہوئی ہے میں کہوں نا یو کے جاؤں نا باجی سارا سال محنت کرتی ہیں اور پھر سارا سال دونوں محنت کر کے تو لینا کیا ہے ایک پرس ایک جوتیاں ہالیڈے اور کرنا کیا ہالیڈے بس یہ 2 چیزیں انہیں کرنی کہتی ایسے تو ہم نہیں تھے باجی جو انہوں نے نہیں کیا اپنے حالات اور سب نے یہی حالات کیے ہیں ہر بندے کی ہالیڈے 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 چل رہی ہوتی ہے اور اب کہہ کے دیکھیں ماما آپ تو بیوقوف ہیں آپ کسی کو کہہ کے دیکھیں آپ کو کہیں گے کہ یہ ہالیڈے والی ان کی رگ چھیڑ کے دیکھیں پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہالیڈے نہیں کی اس سال تم نے اس کو ہالیڈے نہیں کرائی پورا سال نہ اتنا برا ہسبینڈ ہے اس کا کورٹ میں کیس لگوا دو اس کا پھر یہ زمین پہ چلے پھرے نہیں انجام نہیں دیکھتے لوگوں کا ان سے تعداد میں زیادہ تھے بڑی قوت والے تھے بڑے شاندار آثار تھے ان کے جو کچھ کمائی انہوں نے کیا پھر ان کے کسی کام نہ آئے جب ان کے رسول ان پر بینات لے کر آئے اس علم میں مگن تھے جو ان کے پاس تھا اور پھر اس چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا مذاق اڑا کس کا مذاق اڑاتے ہیں اور مولوی ہے دینیا داڑھی والے فلانے برقے والے فلانے اور دیکھی بیچاری بڑا ہی اس کا ہے ایسے نا جب انہوں نے ہمارے عذاب کا دیکھ لیا تو پکار اٹھے اور مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو ہم انکار کرتے ہیں سب معبودہ کا جب ہم شریک ٹھہراتے ہیں مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ منافع نہ دے گا اور کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے
اب آپ یہ دیکھیں اس کے فٹ نوٹس کے ساتھ آپ کیا لکھیں گے؟ کائنات کی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اور نفع مند چیزیں بنائی ہیں ساری کی ساری، اس سے نفع حاصل کرو دنیا میں رہتے ہوئے۔ مدت مہلت ختم ہونے والی، وقت ختم ہونے والا ہے، اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، معافی مانگ لو، توبہ کر لو، رجوع کر لو۔ سچا ایمان وہ ہے جسے انسان اپنے اختیار میں اپنائے، سچا ایمان۔ اب فورسفلی آپ کو پردہ پہنا دے، گاؤن پہنا دے، کل جا کے اتار دیں گے؟ سچا ایمان تو وہ کہ اندر سے آپ کی آواز ہے کہ ہے کیا اور مجھے اڈاپٹ کیسے کرنا ہے۔ یقین اگر آپ کا پختہ نہیں ہے نا تو آخرت تباہ ہو جائے گی، اگر یقین پختہ نہیں ہے۔ مومن دنیا میں اپنی زندگی مشکل رکھتا ہے لیکن آخرت دل فریب ہے، جنت ہی جنت ہے، سارا کچھ ملنے والا ہے اس کو۔ اللہ کا اس سورہ مبارکہ کے سب سے زیادہ کلرفل سے آپ نے لکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا ہے ایمان والوں کی دنیا میں بھی مدد کروں گا، عزت دوں گا، اور آخرت میں بھی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کے وعدوں میں سے آتا ہے۔ اگر تمہاری کوئی بےزتی، کچھ کام غلط ہو رہا ہے، تمہاری سواری بھی خراب ہوئی ہے، تو اپنے گناہوں پہ رو اور معافی مانگو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، میری بات آگے افیکٹو کیوں نہیں چل رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے اللہ کا دیدار کرنا، اس کی مجلس میں پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان حرام سے بچتا ہے تو میں اپنے نور میں سے اس کو نور عطا کرنا شروع ہو جاتا، وہ بندہ نورانی بن جاتا۔ ایک نظر ڈلی حلال، دوسری حرام نظر کبھی بھی کسی کی نعمت پہ نہ ڈالے، بس ماشاءاللہ کہنے والے بن جائے، کسی کو ایسے، کسی کو ایسے، کسی کو ایسے، کسی کو ایسے۔ جب آپ اپنے کسی حساب کتاب میں پورے نہیں اترتے اور دوسرے کو اذیت دے رہے ہوتے ہیں، آپ کو ڈیوٹی دیجیے، آپ ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہوتے، اس وقت کیا ہوتا ہوگا؟ عرش کے حامل فرشتے کیا کہتے ہوں گے؟ یہ اللہ اس کو اذیت دینے والے بندے کی مخلوق کے سیدھے کام کرا رہا ہے، اور اس کو اذیت دینے والے اللہ تو اس کو پکڑ، تو ہی پکڑ، اللہ تو ہی کافی ہو۔ کام ٹائم پہ نہیں کرنا، چیزوں کو آرگنائز نہیں کرنا، لائف میں ڈسپلن نہیں ہونا، پھل 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 کر کے پھرنا ہے، اوپر سے پھر 15 میل لمبا گاؤن پہن لینا ہے، یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے فر فر فر، اور سانس نہیں لینا اس گاؤن میں۔ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو نور دیں گے جو عبادت کی حلاوت میں ہو اور اخلاص اس کے اندر، اپنے دل کو قرآن کے نور سے منور کریں، جب فارغ ہو اس کتاب کو کھول لیں، یہ نور ہے، رشد ہے، ہدایت ہے، جہاں بیٹھی ہوں گی اللہ کو نور نظر آنا شروع ہو جائیں گے، فرشتے آپ کی بخشش کی، نہ وقت ضائع کریں، کلچر بنا لیں قرآن کھولنے کا، کتاب کھولنے کا، اپنے دلوں کو، اپنے گھروں کو اللہ کی یاد کا مرکز بنا لیں۔ اس میں کوئی اور چیز، دنیا تو کرنی، کھانا پینا کام کرنے، اس میں کوئی اور چیز نہ آنے دیں۔ اب قیامت، بادشاہت، کفار کا جھگڑا، صفات، وحی الہی، سب کچھ آ گیا، اور اینڈ میں اپنے لیے خود لکھیں دعا کی اہمیت، فرشتوں کی دعا کا مستحق کیسے بننا ہے۔ فرشتوں کی زمین پہ نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کو دیکھ کے کہتے ہیں 5 منٹس کی بریک لے لیتے ہیں، گلاب 1 منٹ آ جائے ایک چھوٹی سی میٹنگ کے لیے، 5 منٹ فریش ہو جائیں، پھر دوبارہ سے امپورٹنٹ صورت ہے حامیم سجدہ، امنگ مائی ویری فیوریٹ، زبانی میں آپ کو کرا کے پہلے پھر بتاؤں گی یہ کیا ہے سورہ مبارکہ کے اندر۔ 2-3 منٹس کی بریک